دیکھیں ابھی جو لاہور کی جو ٹک ٹاکر خاتون کے حوالے سے آپ نے وہ بات کی ہے کہ جو ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی، پھر اس میں جناب پاکستان کے ایک وجود کے اوپر سوالیہ نشان اکثر ہم اس قسم کے واقعات کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن میری ایک بات اس واقعے سے پہلے تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. دنیا کے اندر کاز اینڈ افیکٹ جو ہے نا اس کا قانون لاگو ہے. علت اور معلول. علت وجہ، جب تک کوئی وجہ نہیں ہوتی اس وقت تک معلول جو ہے وہ آگے سامنے نہیں آتے، ایفیکٹ سامنے نہیں آتا. اس کوئی کاز ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ سامنے آتا ہے. دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایفیکٹ سامنے اور اس کے پیچھے کاز نہ ہو. آپ کی اگر گاڑی گرم ہو گئی ہے تو گاڑی کا گرم ہونا بذات خود کوئی وجہ نہیں ہے. گاڑی ہو سکتا ہے پانی اس میں کم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا فین بند ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی وجہ ٹھیک کر دیں گے ایفیکٹ جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر تو نوحہ کنا ہیں کہ جناب اس خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یقیناً بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مہذب معاشرہ ہے؟ نمبر ایک، یہ تو مہذب معاشرہ نہیں ہے. کیا یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے؟ بالکل نہیں. یہ نام کا اسلامی معاشرہ تو ضرور ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پہ آپ نے اسلام چلنے کب دیا ہے؟ اگر یہ حقیقی اسلامی معاشرہ ہوتا تو جن لوگوں نے یہ اس قسم کی حرکت کی ہے ان کو تو خیر جو سزا ملتی سو ملتی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی تھی ایک اسلامی معاشرے میں کہ آپ جس قسم کی ویڈیوز بنائیں اور آپ جس قسم کے چیزیں شو کر کے آپ لوگوں کے اندر فیم اور پیسہ لینے کے لیے ویڈیوز بنائیں، تو آپ کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ سر عام آپ اس قسم کے حرکتیں کریں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے. اگر ان لوگوں نے غلط کیا اور بہت غلط کیا، لیکن ادھر جو ایفیکٹ ہے آپ اس پہ تو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس کی کاز کو آپ اگنور کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے، یہ ایک بڑا اندوہناک اور قابل مذمت واقعہ ہے. لیکن میں اس خاتون سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں جو آپ بناتی ہیں، میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ جس مرد کے ساتھ آپ وہ ویڈیو بناتی ہیں وہ آپ کا شوہر ہی ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک اسلامی معاشرے کے اندر کیا اس طرح سے بن ٹھن کے ویڈیوز بنانا اور پھر اپنے شوہر کے حوالے سے بھی، مجھے نہیں پتہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے جو آپ کا ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ اکثر ویڈیوز بناتی ہیں، کیا وہ بندہ اگر آپ کا شوہر بھی ہو تو کیا ایک اسلامی معاشرے میں سرعام آپ کو اس قسم کی حرکتیں کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کو اس کا ہاتھ پکڑنا، آپ کو اس کے منہ کے اوپر ہاتھ لگانا، یہ چیزیں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ سرعام ان چیزوں کو کریں؟ آپ خود لوگوں کو ان چیزوں پہ ابھار رہی ہیں. میں بالکل حسن ظن رکھ کے کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ آپ کا دوست ہے یا صرف دوست ہے، یا آپ اس کے ساتھ کسی لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں، یا وہ آپ کے کوئی ہسبینڈ وغیرہ ہیں، یا صرف آپ نے پیسے کمانے کے لیے ایک ایکٹر کو ہائر کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال جہاں پہ قصور ان کا ہے، اس خاتون کا بھی قصور ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر اس کاز کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ہم پاکستان کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ بھئی پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے، یا اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ نے پاکستان کو جس طرح کا بنایا میرے بھائی وہی سامنے آئے گا. آپ نے پاکستان کو کون سا اسلامک اسٹیٹ بنا دیا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جناب اس قسم کے کام کرنے والوں کو آپ اجازت دے دیں؟ اسلامک اسٹیٹ ہوتی تو وہ ان لوگوں کا تو جو حشر ہوتا سو ہوتا، آپ کو بھی پتہ چلتا کہ آپ کو کیا اس بات کی اجازت ہے اس قسم کی سرعام ویڈیوز بنانے کی یا نہیں. معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلانا ہی تو مقصد نہیں ہوتا، یا صرف پیسہ کمانا ہی مقصد تو نہیں ہوتا. پیسہ تو بہت سے اور طریقوں سے بھی کمایا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم اس واقعے کو مثال بنائیں اور اس کے مجرموں کو سزا ملے. لیکن جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے وہاں پہ ان کازز کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون سے کازز ہیں جن سے ایک مزدور طبقہ جو ہے، یقیناً وہاں پہ جو سارے اکٹھے ہوئے تھے وہ مزدور طبقے والے ہی تھے. تو وہ جو مزدور طبقہ ہے جو وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا، جو کوئی شاید الیکٹریشین ہوگا، کوئی اور ہوگا، اس میں یقیناً کوئی، میرا نہیں خیال کوئی ہائیلی کوالیفائڈ کوئی بندہ ہوگا جس نے ان خاتون کے ساتھ ایسے کوئی حرکت کی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو انہی کی ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں اور جو چیزیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کون سی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. تو جب ان کے سامنے ٹک ٹاکرز کا ایک امیج، ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے، تو جیسے ہی کوئی ٹک ٹاکر آئے گی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب یہ بھی اسی کماش کی خاتون ہیں، یہ بھی اسی طرح فیم چاہتی ہیں. تو یقیناً انہوں نے وہ حرکت کی. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس میں ان مجرموں کو پکڑے اور ان کو سزا دے.
تو ہماری ہائر اتھارٹیز اس طرف تو بالکل توجہ نہیں دیتی کہ جناب اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا وجہ جو بھی ہو، اب آج کی دنیا میں وجہ نہیں دیکھی جاتی، کاز اگر افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کو کاٹ کے رکھ دو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، لیکن بہرحال ہمیں علت اور معلول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے.